بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ستارہ حرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ اگرچہ زکوٰۃ کا کوئی بھی مہینہ شریعت نے خاص متعین نہیں کیا، زکوٰۃ جو ہے یہ کسی بھی جمع مال پر جب سال پورا ہو جاتا ہے تب ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن چونکہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہمارے ہاں یہ ایک عرف بن گیا ہے کہ لوگ جو ہیں اس ماہ مبارک میں ہی اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنا حساب کر کے اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے ہم نے بھی یہ بہتر سمجھا کہ ہم رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں ہی آپ کے ساتھ زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں وہ شیئر کریں، شریعت نے زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ تو پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ زکوٰۃ کی فضیلت جو ہے، اس کے جو سماجی پہلو ہیں، جو اس کے اخلاقی پہلو ہیں، ان کے اوپر شریعت نے کیا روشنی ڈالی ہے، ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیے گا۔ جی بہت مہربانی جی، بڑا اہمیت کا حامل موضوع ہے جس طرح آپ نے خود اپنے انٹرو میں فرمایا۔ زکوٰۃ یہ ہمارے ارکان اسلام میں سے بنیادی رکن ہے، اور حدیث جبرائیل میں بھی اور جامع ترمذی میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مروی ہے، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی شہادتین، اللہ کی وحدانیت کی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، اور پھر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ زکوٰۃ کی بنیادی طور پر جو فرضیت ہے یہ ہجرت کے دوسرے سال ہوئی ہے، یعنی 2 ہجری میں۔ اب جس طرح آپ نے خود اپنے انٹرو میں خود بیان فرما دیا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کوئی مخصوص مہینہ جو ہے وہ نہیں ہے، قرآن کریم میں وہ اس بات کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اس کی فضیلت کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے حکم موجود ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ٹھیک، یہ تو ظاہری الفاظ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کے حوالے سے وہ اس کے بے پناہ فضائل قرآن کریم کی ڈائریکٹ آیات اور نصوص میں ہیں، یہ بالاتفاق مسئلہ ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے، یہ کام کرنا پڑے گا۔ نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سزا ہے وہ بھگتیں گے۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے یہاں پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک پروگرام ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا تھا، تو اس میں بھی ہم نے ناظرین کو یہ بات بتائی تھی کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سخت اقدامات کی، اس سے بھی اس کی اہمیت کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے۔ جی دیکھیے، میں آپ کو اسی کی ہی وضاحت کرتا ہوں۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں۔ خزانہ کیا بنتا ہے؟ وہ مال جس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، وہ کیا ہوتا ہے؟ کنز کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس میں سے وہ خرچ نہیں کرتے۔ بشرہم بعذاب علیم، ان کو اے نبی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دی دیجیے۔ وہ خوشخبری کس فارم میں ہے؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے پیشانیوں کو، پشتوں کو داغا جائے گا اس مال گرم کر کے اس صاحب مال کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک اور ایڈ کرتا چلوں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دیں، فلم یؤدی زکاتن، اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل مالہ یوم القیامت شجاعا اقرعا، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل بنا دیں گے۔ یہ گنجا سانپ لہو زبیبتان، اس کے ماتھے پہ 2 نقطے ہوں گے، یہ اس کے پوائزنس ہونے کی، زہر آلود ہونے کی یہ علامت ہے۔ تو بتایا گیا کہ اس کو اس کا جو مال ہے وہ توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کی حدیث میں آتا ہے اس کی شدقی، اس کے باچھوں کو پکڑے گا، جوز کو پکڑے گا، اور کہے گا، ڈسے گا ساتھ، اور کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں،
انا کنزک، میں تیرا کنز، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں تیرا خزانہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت کریمہ سورہ آل عمران کی تلاوت کی حدیث کے ساتھ ہی موجود ہے، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم، کہ وہ لوگ جو اپنا مال جمع کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، وہ مت سمجھیں کہ ان کا مال جمع کر کے رکھنا، کنجوسی کرنا، خرچ نہ کرنا یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے برا ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، عن قریب قیامت کا روز ہوگا، ان کا یہ جمع کیا گیا مال ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، دل دہلا دینے والی یہ باتیں جو روایات کے حوالے سے ہم نے جانی ہیں، یقیناً یہ سننے کے بعد ہر صاحب مال یہ نیت کر لے، یہ ارادہ کر لے کہ اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ لازماً دینی ہے۔ اور یہاں پر میں اپنے ناظرین کو ایک اور بات کی طرف توجہ دلاتا چلوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ حساب کر کے دینی چاہیے، اگرچہ آپ زیادہ دیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اندازہ، بعض لوگ اندازے سے کہتے ہیں کہ جی بس اندازہ ہو گیا، نہیں، اندازہ نہیں، آپ نے اپنے مال کا، جو ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، لیکن جو بھی آپ کے پاس جمع مال ہے اس کا حساب کریں، آج ہی کریں اور اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ستارہ حرم میں ہماری گفتگو ڈاکٹر صاحب سے زکوٰۃ کے حوالے سے جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، سونے کے حوالے سے، چاندی کے حوالے سے، نقد رقم کے حوالے سے، یا جو کاروباری حضرات ہیں ان کے پاس مثلا راس المال ہوتا ہے جو ان کی راس ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ بنیادی کچھ چیزیں ہیں کہ زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی دیکھیے کہ زکوٰۃ میں جو صاحب نصاب ہونا وہ ضروری ہے، سال کا گزرا ہونا، مال پہ سال گزر جائے اور پھر وہ اس شرح کو پہنچے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مثلا 7.5 گرام سونا، 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے۔ گورنمنٹ ہر سال اس کے حساب سے نقدی رقم جو ہے وہ اس کی ایگزیکٹ فگر جو ہے نا پن پوائنٹڈ وہ دے دیتی ہے، علماء کے ساتھ مشاورت کے ساتھ وہ آ جاتا ہے، تقریباً 40 سے 50 ہزار روپیہ بنتا ہے، جو سال موجود ایک سال وہ پڑا رہے، گولڈ پڑا رہے، پیور گولڈ یہاں پہ میں ساتھ شامل کر دوں، تقریباً 85 گرام وہ 7.5 تولے بنتا ہے، کہ اگر وہ ایک مثال ہے 90 گرام ہو گیا نا تو صرف 5 گرام کی زکوٰۃ نہیں دینی بلکہ پہلے سے لے کر 90 تک سب کی زکوٰۃ۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک اور بھی سوال اکثر ہمارے ناظرین کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ جو یہ زیور پہننے والا ہے اس میں یہ پیور گولڈ تو نہیں ہوتا، یعنی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، تو اگر کسی کے پاس پورا 7.5 تولے زیور ہے، 7.5 تولے زیور ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ دے گا؟ کیونکہ اس کے اندر پیور گولڈ جو ہے وہ تو 7.5 تولے سے کم ہی ہوگا، اور ملاوٹ والا جو ہے وہ ملا کر اس کو 7.5 تولے تک پہنچایا۔ جی خود ہی آپ کی بات میں بڑی واضح وضاحت ہے کہ دیکھیں جو گولڈ ہے نا، فگر کیلکولیٹڈ اس کا ہے، تو اگر وہ ہے تو 2.5%، یعنی پیور گولڈ اگر اس سے کم ہے تو اس پہ پھر وہ کوالیفائی نہیں کرتا، تو اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے پیور گولڈ 7.5 تولے کو تو پھر اس پہ اوپر 2.5% دینی ہے۔ نقدی مال ہے، ایک تاجر آدمی ہے، مثلا تاجر ہے ایک، اس نے سال کے بعد اپنا حساب کیا تو اس نے دیکھا کہ میں نے مثلا 50 لاکھ کی اس کی انویسٹمنٹ ہے، وہ کہتا ہے میں نے 15 لاکھ تو لوگوں کا دینا ہے، اب وہ 15 لاکھ جو دینا ہے وہ نکال دیں، اس نے 20 لاکھ لوگوں سے لینا ہے وہ اس میں ڈال دے، اور وہ جمع کر لے، وہ کیلکولیٹ کر کے تو اس کا وہ 2.5% نکال۔ ڈاکٹر صاحب کاروباری حضرات کی بات ہو رہی ہے تو میں چونکہ کاروبار کرتا بھی ہوں، لین دین معاملات، تو کاروباری حضرات میں ایک یہ بڑا ٹرینڈ سمجھ لیں یا لوگ اس کو بڑا ویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پیسے ہم نے کسی سے لینے ہیں، مطلب دیے تو اس کو ادھار تھے یا مال کی شکل میں اس کو دیا، مال اور پیسے لینے تھے، اب وہ آدمی جو ہے وہ دے نہیں سکتا، یعنی وہ مستحق ہو گیا، یعنی یہ نہیں کہ وہ امیر ہے دے نہیں رہا، نہیں، وہ بیچارے کے حالات اچھے نہیں رہے، وہ غریب ہو گیا اور وہ مسکین میں آ گیا یا غریب میں آ گیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا وہ پیسے ہم نے جو اس سے لینے ہیں وہ ہم زکوٰۃ میں لکھ لیں؟ تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا۔ بہت اہم بات ہے جی، اور یہ تاجر حضرات پریٹینشنز بہت کرتے ہیں جی۔ واضح بات ہے، دیکھیں
آپ کا قرض اس کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے وہ ایک الگ بات ہے. آپ نے اس سے پیسے لینے ہیں. جی ممکن ہے اس کے پاس ایسی ضروریات ہوں جو اس سے بھی بہت بڑھ کر ہیں, آپ اس سے کاٹے نہیں. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے, فقہا یہی بتاتے ہیں, ہر مسلک کے فقہا بتائیں گے. مثلاً آپ نے اس سے لینا ہے, فرض کیا 50,000 لاکھ روپیہ لینا ہے, جی آپ اس کو مت کہیں یہ میں تیرے کاٹ لیے, آپ اس کو 50,000 دیں. دیں. اگر آپ اتنے سیکریفائس کرنے والے ہیں نا, آپ اس کو دیں کہ یہ لے 50,000 لاکھ روپیہ لے لیں. اس کا دل کرے وہ آپ کو واپس کرے, جی 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 کیونکہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے نا, جی بالکل. آپ دیں اب زکوٰۃ, اس کو کہیں یہ لے پیسے زکوٰۃ کے. جی جی اب اس کا دل کرے وہ آپ کا قرض اتار دے, اگر اس کا نہیں دل کرتا وہ 1 روپیہ بھی نہ دے, آپ اس کو مجبور نہیں یہ کر بھی سکتے. آپ نے ڈاکٹر صاحب بہت اچھے نقطے کی بات کی. بعض لوگ یہ ہیلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ 50,000 میں نے تجھے دیا, جو یہ میں نے واپس تیرا کرو, دینا, یہ اب واپس تو نے کرو. میرا قرض دینا. یہ نہیں, ہیلا کرنا ہے نہیں, صرف. یہ ہیلا ہے. آپ اس کو دیں, ممکن ہے اس کی آپ کے قرض, اس کے پاس روٹی نہیں ہے گھر میں کھانے صحیح کی, بات, صحیح بات. اس نے گھر کے مکان کا کرایہ دینا ہے, آپ اپنا قرض لینے بیٹھ گئے ہیلے بہانے کے ساتھ کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. نصاب کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی. جی. آپ بیان فرما رہے تھے کہ تاجر حضرات جو ہیں وہ اپنے کاروبار پہ زکوٰۃ کس طرح کیلکولیٹ کر کے دیں گے. جی مثلا ایک کریانے والا آدمی ہے, کریانے کی بات کرتے ہیں, گروسری اسٹور والے کی بات کر لیتے ہیں. اس نے مثلا انویسٹمنٹ کی ہے, اس نے 50 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے. اب اس نے سال بعد اس نے کیلکولیٹ کیا, کیلکولیٹ کر کے اس کو سمجھ آیا کہ میرے پاس تو اتنا مال اب نہیں ہے, کم ہے یا زیادہ ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے, اس کی ویلیو لگا لینی ہے. ویلیو لگا کے فار ایگزامپل اس کے پاس جو ایگزسٹنگ مال ہے جو پڑا ہوا ہے گودام سمیت سارا, وہ جتنا ہے وہ فرض کیا 70 لاکھ کا ہو گیا, جی 70 لاکھ کا ہو گیا. اب وہ آئے اپنے کھاتوں میں, کھاتے گنے, صحیح. اس نے لینا ہے لوگوں سے 30 لاکھ, وہ 70 میں 30 اور ڈال دیں, 1 کروڑ ہو گیا ہے. اب وہ آئے وہ کھاتے جو اس نے خود دینے ہیں, جی اس نے دینا 40 لاکھ, وہ 40 لاکھ اس میں سے مائنس کر دیں, 60 لاکھ رہ گیا. باقی جو رقم بچے گی ہاں جی, اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا. ناظرین اکرام, بہت ہی انٹرسٹنگ, بہت ہی اہم اور وہ موضوعات جو ہمیں اکثر پیش آتے رہتے ہیں, ان پر ہماری گفتگو جو ہے وہ الحمدللہ اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ستارہ حرم میں زکوٰۃ پر ہماری گفتگو جو ہے جاری ہے. جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس مال پر, اس جمع مال پر ہوتی ہے جو نصاب کو پہنچتا ہو, جیسا کہ 7.5 تولے سونا, 52.5 تولے چاندی اور 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نقد رقم یا راس المال. تو لیکن یہ ہم اب ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سال پورا ہونے پر تو زکوٰۃ دینی ہی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب بسا اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ لینے والا جو ہے اس کو ضرورت اب ہے, یا جیسے کہ اب یہ کرونا وائرس آیا تو پچھلے دنوں تو یہ اس لوگوں نے لاک ڈاؤن میں بہت زیادہ جو ہے وہ راشن وغیرہ کی ضرورت پیش آئی. تو کیا زکوٰۃ جو ہے وہ سال پورا ہونے سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ جی دیکھیے, آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے یہ ہمارے ہاں معاشرے میں بڑی اہمیت کا حامل موضوع ہے, اور اس سال بالخصوص یہ بھی کچھ دن پہلے یہ کرونا وائرس کا ایشو آیا تھا, اور اس میں ہمارا ہی ملک نہیں, اوور آل ہی اقوام عالم میں, پورے ورلڈ میں یہ ایشو رہا ہے. صاحب مال جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنی دولت, اپنی زکوٰۃ کوشش کی کہ حقداروں تک پہنچائی جائے, کیونکہ لوگوں کے پاس سورس آف انکم ہی نہیں تھا. تو دی جا سکتی ہے, آپ اپنا کھاتہ بنا لیں, فرض کیا آپ کی زکوٰۃ اپروکسیمیٹلی 10 لاکھ روپیہ سالانہ نکلتی ہے, تھوڑی نکلتی ہے, یہ تو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے, پھر ہی پتہ لگے گا. لیکن آپ نے جتنی دی ہے زکوٰۃ کی نیت کر کے, وہ آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں, وہ آپ کی اس سے منہا ہو جائے گی, تو ہو سکتی ہے. ایک اندازہ ہوتا ہے انسان کو, اس حساب سے انسان دیتا رہے, کیلکولیٹ کرتا رہے, سال بعد حساب کر کے جو اس کو کم زیادہ کر لے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی فرمائیے گا کہ مصارف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے, کون لوگ جو ہے مستحق ہیں زکوٰۃ لینے کے؟ جی, اس میں سورہ توبہ میں 8 مصارف بیان کیے گئے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین, کہ فقراء ہیں, مساکین ہیں. آپ ان کی ڈیفینیشن کریں تو فقراء اور مساکین قریب قریب پڑتے ہیں. ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے پاس بالکل ہی کچھ نہیں ہے,
جس کے پاس فقہ ہے، سٹارویشن ہے، فیمن کی کیفیت اس کے گھر میں، اور اس کو بوتھ اینڈز میٹ کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے سورس ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک وہ ہے کہ جس کے پاس کھانے کا تو مٹیریل موجود ہے، راشن موجود ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، بل آ گئے، کچھ نہیں ہے، تو لہذا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تیسرے نمبر پہ عاملین، جو اس زکوٰۃ کے محکمے میں جتنے بھی لوگ ڈرائیور سے لے کر بڑے ایگزیکٹو آفیشل تک کام کرتے ہیں، اس کی بھی اس میں مدد ہو سکتی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، ان کی سیلری وغیرہ وہ بھی اسی میں سے سیلریز زکوٰۃ سے ہی دی جا سکتی ہے، ریاست چاہے تو اس میں سے دے سکتی ہے. اگر اس کے پاس مانیٹری اپنا فائنانس جنریشن کے اور اسباب ہیں تو وہ ان میں سے دے لے، ورنہ اس میں سے دے سکتی ہے. پھر اس کے بعد ہے مؤلفۃ القلوب. مؤلفۃ القلوب سے مراد وہ ہے وہ نو مسلم جو مسلم فولڈر میں داخل ہوئے ہیں، نیولی entered into the folder of Islam, recently who have embraced Islam. تو ان کے پاس ابھی سورس آف انکم نہیں ہے، انہوں نے ریلیجن چینج کیا ہے، تو اس لیے ان کو آپ اسٹینڈ کرنے کے لیے، ان کو ری انسٹیٹ کرنے کے لیے پوزیشن کو آپ ان میں سے معاونت کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ بھی ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ تالیف قلب کے لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ابھی اپنا دین جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا، یعنی ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن قریب ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، وہ دین اسلام جو ہے اس کے قریب. اچھا، اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مالی مجبوری ایسی آڑے آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر رہا، یعنی اس کو پتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو میرا سابقہ جتنا بھی یہ معاش کا سسٹم ہے اس کا بائیکاٹ ہو جائے گا. تو کیا ایسے فرد کو زکوٰۃ میں سے فنڈ دے کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مثلا تم آؤ اسلام قبول کر لو، ہم تمہیں یہ 5 لاکھ 10 لاکھ دیتے ہیں، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا لیکن اسے آفر زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کروا دی جائے تاکہ وہ پیسے جب اس کو دیے جائیں، اس وقت تو وہ غیر مسلم ہی ہو لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے وہ مسلمان. دیکھیں وہ آپ کی اسی آنسر کی ہی ایکسٹینشن ہے، اسی کی وضاحت ہے کہ بیسیکلی وہ ایمبریس کر لے اسلام تو آپ اس کو دے دیں تو کنڈیشنلائز ہے، یعنی وہ اس کی تعلیف قلب ہو جائے گا. ہاں جی، ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہے رقاب اور غارمین. رقاب کہتے ہیں گردنیں آزاد کرنا. اب غلاموں کا تصور تو نہیں ہے، ایک ایسا ہم اس کو فقہا اپلائی کرتے ہیں آج کل قیدیوں پہ، ایسے قیدی جنہوں نے سزا بھگت لی ہے. اب ان کو عدالت کہتی ہے کہ آپ اتنا فائن بھریں آپ نے، کیونکہ وہ حدود والا جرم نہیں ہے جس پہ حد لگتی ہے، کوئی ایسا کوئی چھوٹا جرم ہے انہوں نے سزا بھگت لی، آپ اس کو پیسے دے کر زکوٰۃ کے پیسوں میں سے آزادی دلا دیں. پھر ہے غارمین، جو قرض کے بوجھ تلے دب گئے، کاروبار تباہ ہو گیا، اچھے بھلے بلین ایئر تھے، حالات فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی کرونا کے آئے تھے تو کئی لوگوں کی بس ہو گئی، تو اگر ان کو مالی حیثیت میں سسٹین کرنا چاہتے ہیں تو ان کی آپ معاونت کر سکتے ہیں، غارمین میں آئیں گے. آگے ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے حوالے سے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے فقراء، یتامہ یا ایسے لوگ جو دینی مدارس میں ہیں یا جو دین کے کام کرنے والے ہیں جس سے بھی دین کی سربلندی ہو وہ ہے. اور پھر آخر میں وابن السبیل، مسافر آدمی جو اچھا بھلا جا رہا ہے لیکن وسائل کھو گیا، اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گئی، تو چاہے وہ اچھا بھلا تھا لیکن اب اس نے گھر تو پہنچنا ہے، جائیداد ہے لیکن اب یہاں پہ تو نہیں، اچانک اس کی جیب کٹ گئی، اس کی جیب کٹ گئی، اس کے سورس کسی نے چھین لیے، گاڑی چھین لی، تو کیا کرے گا، کسی نے گھر تو پہنچنا ہے نا، تو آپ اس کو اس سے معاونت کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کا. ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم میں آج زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے بہت سے مسائل جو ہے وہ رکھے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.